السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دینی بھائیوں و ناظرین کرام، توبہ کی گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ان خصلتوں سے، ان عادتوں سے، ان صفات سے توبہ کرنا چاہیے جو نفاق کی نشانیوں میں سے، نفاق کی علامتوں میں سے۔ دوسری چیز ہے جس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے سری گناہوں سے، جو انسان کے چھپ کر ہو گیا ہو، یا تنہائی میں کوئی گناہ کر لیا ہو، یا انجانے میں جو گناہ ہو گیا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک قوم آئے گی جن کے پاس نیک اعمال ہوں گے تہامہ کے پہاڑ کے برابر، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمام نیکیوں کو ہوا منصورہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ جس طرح سے بالو کا ایک ٹیلا ہوتا ہے، ریت ہوتا ہے اور ہوا چلتی ہے، اتنے وزنی بالو کے ریلا اور ریت ٹیلوں کو ختم کر دیتا ہے، اسے سننے کی بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے سری گناہ کیا ہے۔ تیسری جو چیز ہے، جو لسان کی، زبان کی آفات سے آپ کو توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن کہتے ہیں، کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مستقیم اور صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل مستقیم اور صحیح نہ ہو جائے، اور اس کا دل اس وقت تک مستقیم نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو جائے۔ اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ان دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جس کو تو میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسرا شرمگاہ، یہ دونوں گوشت کا لتھڑا ہے، جس کی آپ ضمانت دے دیتے ہیں، جس سے برائیاں سرزد نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے ضمانت ہے کہ آپ جنت جما دیں گے۔ اس لیے ہمیں گفتگو کم سے کم کرنی چاہیے، ضرورت کے مطابق کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المومنون کی آیت نمبر 3 میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہی اچھی چیز ہے کلام۔ اسی طرح ٹیلی فونوں پر گفتگو کم کرنی چاہیے، گفتگو سے کم، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس کو صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک یہ قیل و قال کرنے والا، ہر چیز میں کیوں، کیسے، کیا کرنے والا، مال کو ضائع کرنے والا، اور کثرت السوال، اور زیادہ سوال و جواب کرنے والا۔ اسی طرح سے زبان کی آفت میں سے ہے کہ کم سے کم مذاق کرنا چاہیے، اس لیے کہ کثرت مذاق کرنا ہنستا ہے انسان، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو مزاح کرتا ہوں، جو مذاق کرتا ہوں، وہ حق باتوں میں کرتا ہوں۔ اسی طرح سے کسی کے غیر موجودگی میں، کسی کے غیر موجودگی میں غیبت کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کے اس چیز کا ذکر کرنا غیروں کے پاس جس کو تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر وہ چیز ہمارے بھائی میں پائی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ پایا گیا تو یہ غیبت ہے، اگر نہیں پایا جاتا ہے وہ تم نے جھوٹ اس پر بانا ہے، تو تہمت ہے، بہتان ہے۔ چوتھی چیز جس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد میں ایک جگہ مخلوط رہنے سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میں فتنہ سب سے زیادہ جو اپنی امت پہ چھوڑا ہوں وہ عورتوں سے زیادہ فتنہ ور کوئی نہیں ہے، اس لیے اس سے آپ کو توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اہل دنیا، جو دنیا والے ہیں، خرافات والے ہیں، ان سے بھی مخلوط ہونا، اس سے بھی زیادہ کام اپنا کرے، کام کے بعد ان سے الگ ہو جائے، ان کے ساتھ ہمیشہ وقت نہ گزارے۔ اسی طرح اپنے دل کو آپ ایسی چیزوں میں مشغول کریں جو دین کے کام میں ہو، غیر ایسی چیزوں میں مشغول نہ کرنے جن سے کوئی فائدہ نہ ہو، لا یعنی گفتگو جس سے کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، ایسے وقت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے وقت کو ضیاع کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 جگہ والقمر واللیل والشمس سے سارا قسم کھایا، والعصر قسم کھایا ہے، یہ مسلمانوں کو وقت کی بتانے کے لیے، اس سے بھی ہمیں خطا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے
کہ 8ویں چیز ہے وہ عجل اور کسل سے، سستی سے. اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اکرہ ان یقول الرجل انی کسلان، کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سست ہوں. سستی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو چستی پیدا کرنا چاہیے. اسی طرح سے آپ کو کیا کہتے ہیں کم نیند سے، زیادہ نیند سے توبہ کرنا چاہیے. کثرت النوم انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور بدن کو بھاری کر دیتا ہے. اسی طرح سے آپ کو زیادہ دعا کرنے سے بھی دعا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حدیث ہے کہ آپ دعا کریں کثرت کو ختم ہونے کے لیے، آپ کی سستی کو ختم ہونے کے لیے. اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے یہ. سستی ہر چیز کو، عبادت کو برباد کر دیتا ہے، دین کو دنیا دونوں برباد کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسلم میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. یہ اللہ کے رسول دعا ہمیشہ کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے اکثر. 9ویں چیز جو آخری چیز ہے، 9ویں چیز وہ ہے کہ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ہمت کو نہ ہاریں. ہمت ہارنے سے انسان کی صفت نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہمت نہ ہاریں اور ہم ہر حالت میں کیا کہتے ہیں افضل چیز کو ہمت سے کام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری برائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.